عوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا، حکومتی درخواست منظور۔ نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.50 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ ماہانہ 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بھی قیمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لائف لائن صارفین بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ مساجد پر حملے کرنے والے کافروں سے بھی بدتر، نہ معصوم شہریوں پر ترس نہ نمازیوں پر رحم۔ جمرود میں تھانہ علی کی حدود میں مسجد میں دھماکہ، ایڈیشنل SHO عدنان آفریدی شہید ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق مشکوک شخص نے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کی، تلاشی کے دوران خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش میں عدنان آفریدی شہید ہوئے۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ دہشت گردوں کا 7 مہینے کے دوران مساجد پر دوسرا حملہ۔ خیبر میں مسجد پر حملے سے پہلے پشاور پولیس لائن میں بھی مسجد پر حملہ کیا گیا۔ پرامن نمازیوں پر حملہ کرنا پوری انسانیت پر حملہ کرنے کے مترادف۔ لاہور میں پولیس مقابلہ، بینک ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں مطلوب، سابقہ ریکارڈ یافتہ 2 ڈاکو ہلاک۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے تھانہ باٹا پور کے علاقے عابد گارڈن لے کر جا رہی تھی۔ ساتھیوں نے اپنے ملزمان دوستوں کو چھڑانے کے لیے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی۔ ملزمان نقیب اللہ اور زینت اللہ اپنے ہی ساتھیوں کا گولیاں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن دونوں ہی دم توڑ گئے۔ الیکشن ایکٹ ترمیم منظور کی جائے گی یا نہیں؟ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج پھر ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں 54 ترمیم ایوان میں پیش کی گئیں۔ تاریخ میں پہلی بار نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافے کی تجویز۔ نگران حکومت کو ملکی معیشت کے لیے ضروری فیصلوں کا اختیار ہوگا۔ بین الاقوامی اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ ارکان پارلیمنٹ کا الیکشن ایکٹ ترمیم کی منظوری سے انکار۔ سابق چیئرمین سینیٹ رضا ربانی کا قانون سازی پر اعتراض۔ PTI سینیٹر علی ظفر نے کہا، کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں سے ہٹ کر ترمیم پیش کی گئی ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قانون شہادت ترمیمی بل 2023 سمیت 3 اہم بل منظور کر لیے گئے۔ پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ تاخیر کی صورت میں ٹھوس وجہ بتانا ہوگی۔ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس الیکشن نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی۔ الیکشن ایکٹ ترمیم کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ انتخابی عذرداری پر 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ 30 دن میں فیصلہ نہیں ہوتا تو کامیاب امیدوار کو کامیاب تصور کیا جائے گا۔ حلقہ ووٹرز کی تعداد کی تبدیلی 5% سے زیادہ نہیں ہو سکے گی۔ امیدوار 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف لینے کا پابند ہوگا۔ حلف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخابی مہم پر 40 لاکھ سے 1 کروڑ اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر 20 لاکھ سے 40 لاکھ روپے تک خرچ کیے جا سکیں گے۔ قومی اسمبلی کو 12 اگست تک اپنی مدت پوری کرنی ہے۔ قانون میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ترمیم کرنا پڑتی ہیں۔ کوئی قانون سازی بشمول الیکشن ایکٹ پیش نہیں کیا جا رہا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کر دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، الیکشن کمیشن ایک چٹھی لکھی، کچھ چیزوں میں ترمیم ہونی چاہیے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ 10 سال بھی انتخابات نہ ہوں تو کوئی بات نہیں۔ ملک اور عوام کے مسائل زیادہ ضروری ہیں۔ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا حل ہماری ترجیح ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ راجہ ریاض نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کی مخالفت کر دی۔ کہا، اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم ہوتے ہوئے انتخابات کا نتیجہ کوئی نہیں مانے گا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر کے طور پر 3 نام دوں گا۔ جلد نگران وزیر اعظم سے سیٹ اپ پر مشاورت شروع ہوگی۔ اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوہے کی طرح چھپتا پھرتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ خواہش صاحب، میرا خیال ہے جس شخص کو
जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। शुक्रिया। नो क्रॉस टॉक। ख्वाजा साहब थैंक यू, प्लीज आप तशरीफ रखें। अपने कारकुनों को कैद करा के खुद चूहे की तरह छुप रहा है। जिस शख्स का दिफा खवातीन करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी। ख्वाजा आसिफ का चेयरमैन पीटीआई पर तंज। वफाकी वज़ीर ने कहा, ऐवान में पीटीआई का कूड़ा क्रिकेट बाकी रह गया है। जब इस शख्स ने कानून साजियाँ की, असम्बलियाँ तहलील की, उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। पहले अपना दामन देखें, फिर हमें पाक दामनी का ताना दें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गर्मा गर्मी, हुकूमती और अपोजिशन अरकान में जुमलों का तबादला। पीटीआई के सेनेटर डॉक्टर जरका ने कहा कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, सोच समझ कर बोला करें। एहतजाज पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के काबिल एतराज़ अल्फाज कार्रवाई से हज़फ कर दिए। नो क्रॉस टॉक प्लीज। ऑर्डर इन द हाउस। ये बाकियात ये रह माहौल गई ना हैं। खराब करें। सुन रहे हैं ना ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज ये करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे। अब कोई सोचे भी ना कि नाजायज हुकूमत बना लेगा। जिन लोगों ने तरक्की का पहिया जाम किया उन्हें बाहर निकाल दिया। अगर कल किसी और का मुसरत किया गया तो उसे भी गिरबान से पकड़कर उतार देंगे। मौलाना फजल रहमान का जारहाना अंदाज। तकरीब से खिताब में कहा, पिछली हुकूमत ने सी पैक रोक कर अपने आकाओं से वफादारी निभाई। सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान में सरमाकारी करना चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं अगला निज़ाम क्या होगा। दोबारा यही लोग आए तो उन्हें कबूल नहीं होगा। कौम की जिम्मेदारी है नाअहलों का रास्ता वोट की ताकत से रोके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समात पर मुलजिम को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। सरबराह तहरीक इंसाफ के सितंबर तक समात मुलतवी करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी माफ़ीनामा तलब कर लिया। तमाम मखलूत हुकूमत के ज़ुमान ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचा लेंगे। पिछली हुकूमत अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये डिफॉल्ट हो जाता तो क्या होता? पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। क़यामत तक एक काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो ये मेरे माथे पर कलंक होता। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। मुल्क दिवाले हो जाता तो आवाम को रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते। शहनशाही अखराजात, करप्शन कंट्रोल करने तक कशकोल नहीं टूटेगा। वसाइल की शदीद किल्लत, सैलाब, महंगा तेल, IMF महंगाई साबिक हुकूमत के ने छोड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। वज़ीर आज़म का DI खान में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने आज़ाद पेशावराना सरमाकारी और कौमी इख्तराई एवार्ड का इजरा भी कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायज़ा लिया। नुमाया कारकर्दगी पर नौजवानों को एवार्ड से भी नवाजा। स्टेट बैंक की मुल्क भर के तमाम एक्सचेंज कंपनीज को मुल्क में नकद डॉलर फराहम लाने की इजाज़त। मरकजी स्टेट बैंक का कहना है कि डॉलर की दस्तियाबी के फ़रोग़ के लिए अहम सर्कुलर जारी। स्टेट बैंक कंपनीज डॉलर कार्गो सर्विस के जरिए नकद इंपोर्ट कर सकती हैं। सर्कुलर का इजरा हो गया। एक्सचेंज कंपनीज करेंसी एक्सपोर्ट की मद में 50% नकद डॉलर मंगवा सकती हैं। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज को 31 दिसंबर 2023 तक नकद डॉलर मंगवाने का परवाना जारी कर दिया। मुल्क में कुछ लोग सियासत खेलने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान को सियासी अफरा तफरी की नहीं, ज़ख्मों पर मरहम की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी सियासत है, आवाम की खिदमत कर रही है। रोटी, कपड़ा और मकान का ख्वाब आज भी पूरा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहाँ सैलाब मुतासरीन को घर सिर्फ सिंध हुकूमत ही दे रही है। नासिर हुसैन शाह बोले,
پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سمیت صوبوں میں کلین سویپ کرے گی۔ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ سول جج اسلام آباد کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد، بلچی کے والد کی مدعیت میں ملزمہ سومیہ بی بی کے خلاف مقدمہ درج۔ اسلام آباد کے تھانہ حمق میں درج مقدمے میں حبس بجا میں رکھنے، تشدد کی دفعات شامل۔ تشدد کا شکار 14 سالہ گھریلو ملازمہ جنرل اسپتال میں زیر علاج، بچے کے علاج معالجے کے لیے 12 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ رضوانہ کے والدین کا سول جج پر صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کا الزام، کہا صلح کرنے کے لیے دباؤ ڈالا اور پیسے کا لالچ دیا جا رہا ہے، ہمیں پیسے نہیں انصاف چاہیے۔ بورے والا کے علاقے میں نشے کے عادی شخص کا صفاقانہ اقدام، جادو ٹونا کے شبہ میں بیوی اور کمسن بچے 3 ماہ سے گھر میں قید، وحشیانہ تشدد، خنجر سے بیٹی کی آنکھیں ضائع کر دیں، بیوی کی آنکھیں اور جسم کے مختلف حصوں پر بھی تشدد، اہل محلہ نے بچوں کی چیخو پکار سن کر آزاد کروا لیا۔ کند کوٹ میں پولیس کی کارروائی، ڈاکوؤں کے چنگل سے 3 مغوی بازیاب، ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائر کھول دیا، پولیس کی جوابی فائرنگ میں مسلح ڈاکو فرار ہو گئے۔ مونسون کے طاقتور سپیل باہر سے تباہی، مانسیرا میں مکان کی دیوار گر گئی، 3 بچے جواں 2 بچے زخمی ہو گئے، سوات کبل میں بارش سے گھر کی دیوار منہدم، 2 افراد دم توڑ گئے، حادثات میں اموات کی تعداد 32 تک جا پہنچی، خیبر پختونخوا میں 14، سندھ میں 12، بلوچستان میں 6 افراد جان سے گئے، کوہ سلمان پر بارش سے برساتی نالوں میں طغیانی، کچے میں آباد لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، چھلمکسی سارنگانی کے مقام پر بارش سے متعدد دیہات زیریاب، ندی نالوں میں طغیانی سے ہر طرف پانی ہی پانی، یوسی کھاری اور ہتھیاری میں بھی پانی میں ڈوب گئے، بولان میں بارش اور سیلابی ریلوں سے قومی شاہراہ 3 دن سے بند، دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری، دریائے سندھ میں چشمہ اور تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، بیراج میں پانی کی آمد بڑھ کر 4,04,571 کیوسک ہو گئی، سرگودا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بکھر، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور، رحیم یار خان میں فلڈ الرٹ، دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی، دریائے ستلج میں سلمان کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریائے راوی میں دیوا پلاٹ کے مقام پر شگاف پڑنے سے چاول، مکئی، کماد کی ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلوں کو شدید نقصان۔ کراچی کی ملیر ندی میں طغیانی، بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے پانی ندی سے باہر کورنگی کازوے پر آ گیا، ندی میں طغیانی کے باعث روڈ ٹریفک کے لیے بند، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ ہائی الرٹ، عملہ امدادی کاموں کے لیے موقع پر موجود۔ وزیر اعظم کی ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مذمت، شہباز شریف کہتے ہیں نفرت انگیز واقعات کے پیچھے منفی حکمت عملی پوشیدہ ہے، اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ معاون خصوصی طاہر اشرفی نے کہا ایسے واقعات امن کو خراب کرنے کی سازش ہے، کسی بھی مقدس کتاب کی توہین ہرگز قبول نہیں۔ چین میں بھی تبدیلی، وزیر خارجہ چین گینگ 7 ماہ سے کم عرصے میں عہدے سے فارغ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق شی جن پنگ انتظامیہ نے وانگ ای کو نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا۔ محبت سرحد پار لے آئی، بھارت سے دیر بارہ آئی لڑکی نے پاکستانی لڑکے سے نکاح کر لیا، لڑکی نے اسلام قبول کر کے نام فاطمہ رکھ لیا، نصر اللہ اور فاطمہ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں نکاح کیا، فاطمہ کا پاکستانی شوہر کے ساتھ فوٹو شوٹ، بھارت سے آئی لڑکی پاکستان کے دلکش نظاروں میں کھو گئی، فاطمہ کا بالائی علاقوں میں فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل۔ اور کولمبو کے رنگین موسم میں حسن علی کی شوخیاں، پاکستانی کرکٹر کی میدان میں موج مستی، فاسٹ بالر کی شرارتوں پر کھلاڑی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے، حسن علی ڈریسنگ روم میں واپس آئے تو کھلاڑیوں نے خوب تالیاں بجائیں۔